الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانے عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، سورۃ المؤمنین کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. ہماری گفتگو کا اصل جو مرکز اور محور ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون یہ آیت ہوگی. لیکن اس آیت تک پہنچنے کے لیے اور اس کی اچھے طریقے سے وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ ابتدائی آیات کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ لیا جائے، اس کی بنیادی باتیں سامنے آ جائیں. کیونکہ یہ جو آیت ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اس کا تعلق بھی پچھلی آیات کے ساتھ ہے. برال مرکز اور محور یہی آیت ہوگی. یہ سورۃ المؤمنین کی ابتدائی آیات ہیں. اس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفات کو بیان کیا ہے. کامیاب مومن کون ہوں گے، یہ کہ اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. اگر ایک مومن کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس میں صفات کیا کیا ہونی چاہیے، اس نے اپنے اندر کون سی کوالٹیاں پیدا کرنی ہیں، اس کے بعد وہ کامیاب ہو جائے گا. یہی ہے کہ فلاں صفات اس کے اندر ہوں گی مومن کے اندر تو وہ کامیاب ہو جائے گا. سب سے پہلی صفت اس کے اندر ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو، نماز قائم کرنے والا ہو.
اور اسلام کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات کے اندر جو بڑے بڑے احکامات ہیں ان میں نماز سر فہرست ہے. کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی صورت ہو، کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، نماز کی معافی کی گنجائش ہے نہیں. قرآن کریم کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے اور اس کی زبردست قسم کی جھنجھوڑا انسان کو. ما سلککم فی سقر، پوچھا جائے گا جہنمیوں سے تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے، تمہیں کیوں جہنم میں ڈالا گیا، کون سا بہت بڑا جرم تم نے کر دیا تھا کہ جہنم میں، ما سلککم فی سقر، کیوں ڈالا گیا بھائی، اتنی خوفناک جگہ، اتنی ہولناک جگہ، ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا جرم کیا ہوگا. تو جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. ہم کیا نہیں کرتے تھے کہ نماز نہیں پڑھتے. یہ نہیں کہیں گے ہم شراب پیتے تھے، ہم زنا کرتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم فراڈ کرتے تھے، ہم یہ نہیں. کیا کرتے تھے؟ کیوں ڈالا گیا تمہیں جہنم میں؟ تو جہنم میں جواب دیں گے بھئی ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے نماز کی ادائیگی بہت بڑے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. ہم زنا کرنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، شراب پینے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، قتل کرنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اور آج ایک عجیب سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ میرا بھائی نماز فرض ہے. میں آپ کے خود کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، آپ کو کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمیں خود کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم نوافل کی طرف رغبت ہماری ہوتی، مستحبات کی طرف ہماری رغبت ہوتی، سنتوں کی طرف ہماری رغبت ہوتی. ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اب مسئلہ یہ بن گیا کہ ہمیں خود کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ نماز فرض ہے اور نماز پڑھنی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. کوئی بات نہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، مطلب ایسے ہی گپ شپ میں چھوڑ دی، بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں، نماز چھوٹ گئی پرواہی کوئی نہیں. سو رہے ہیں، نماز چھوٹ گئی پرواہی کوئی نہیں. بچہ بالغ ہو گیا، نماز فرض ہو گئی، پرواہی کوئی نہیں. تو ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. جہنم میں جانے کا پہلا سبب جو جہنمیوں نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو ایک ماحول بننا چاہیے نماز کا. میرے کان میں اذان کی آواز پڑے تو میرے قدم مسجد کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے، میری دکان بند ہو جائے، میرا کاروبار بند ہو جائے، میری گفتگو بند ہو جائے، میری محفل ختم ہو جائے، کیونکہ اذان کی آواز آ گئی ہے. اس لیے جو کامیاب مومنوں کی صفات ہیں ان کے اندر پہلی صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نمازوں کا بڑا دھیان رکھتے ہیں، نمازوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے. اس لیے نماز کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے. اور پہلا سوال نماز کے حوالے سے ہوگا، علماء سے ہی سنا ہے کہ قیامت میں پہلا سوال ہوگا ابھی نماز کے بتاؤ کیا کی ہے، ادائیگی کی نماز کی نہیں ادائیگی کی. آج ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ آدمی کا نقصان ہو جائے، زلزلہ آیا، گھر گر گیا، اس کے اوپر بڑا دکھ ہوا، بارشیں ہوئی، چھت کسی کا گر گیا، بڑا دکھ ہوا، فصلیں تباہ ہو گئی، بڑا دکھ ہوا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑا دکھ ہوا، کسی کا باپ مر گیا، بڑا دکھ ہوا، کسی کی ماں مر گئی، بڑا دکھ ہوا، بچے فوت ہو گئے، بڑا دکھ ہوا. اس سے زیادہ بڑا دکھ اس بات کا ہونا چاہیے کہ نماز چھوٹ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کا، کہ اس سے نماز چھوڑ دی گویا کہ اس کے ماں باپ،
بہن بھائی دولت سب کچھ اس سے چھن گیا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہا۔ ہمیں افسوس کرنے کے لیے جانا چاہیے گھروں کے اندر کہ جس کی نماز چھوٹ جائے، میرا بھائی مجھے بڑا دکھ ہوا، آپ سے تو آپ کا سب کچھ چھن گیا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، میں آپ کے پاس افسوس کرنے کے لیے آیا۔ ماں باپ کے مر جانے سے بڑا نقصان ہے، گھر کے لٹ جانے سے بڑا نقصان ہے نماز کا چھوٹ جانا۔ ہمیں تعزیت کے لیے جانا چاہیے دوسرے کے پاس، ابھی آپ کی نماز چھوٹ گئی تھی، میں آپ کے پاس تعزیت کے لیے، آپ کا تو سب کچھ چھوٹ گیا، اور نبی کا فرمان ہے 100% سچ ہے، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں ہو سکتے ہے جھوٹ ہو، لیکن جو نبی کا فرمان میں نے سنا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو میں آپ کے پاس تعزیت کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، آپ کی تو دنیا ہاتھ سے چلے گئی، آپ کی تو آخرت ہاتھ سے چلی گئی، تو میں آپ کے پاس تعزیت کے لیے ہوں، میرا بھائی نماز کو قائم کرے۔ تو تعزیت تو اس بات پہ ہونی چاہیے تھی، افسوس تو اس بات پہ ہونا چاہیے تھا، دکھ اور غم تو اس بات پہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کیا دکھ ہے، ایک آدمی بائک پہ جا رہا ہے، سائیکل پہ جا رہا ہے، آٹے کی بوری رکھی ہے، تھوڑی سی لیک ہوگی، ہر بندہ روک کے کہتے ہیں میرا بھائی آپ کا جو ہے نا آٹے کی بوری ہے وہ لیک ہو رہی ہے، آٹا گر رہا ہے، یا چینی ہے وہ پڑی ہے، کوئی بھی چیز گر رہی ہے، ہر بندہ روک کے، بائک کی لائٹ آن ہو تو 10 بندے اشارہ کرتے ہیں بھائی آپ کی بائک کی لائٹ آن ہے، اس کو آف کر دیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو ایک کڑن اور درد ہوتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، اس کو بتایا جائے، لیکن اس کڑن اور درد کو کون محسوس کرے گا کہ اس کی نماز چھوٹ گئی ہے، اس کو نماز کا بتایا جائے، یہ کون محسوس کرے گا؟ جس کو اللہ کے نبی نے آخری وقت میں نہیں چھوڑا، اور آخری الفاظ بھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز قائم کرنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اس درد کو کون محسوس کرے گا؟ اس غم کو کون محسوس کرے گا؟ یہ کس کو کون بتائے گا بھائی نماز چھوٹ گئی ہے، یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ بہرحال پہلی چیز الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت کیا بیان کی ہے؟ تو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو باتیں نہیں کرتے۔ لغو بات کیا ہے؟ نہ اس میں دنیا کا فائدہ ہے، نہ اس میں آخرت کا فائدہ ہے۔ میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی محفل لگا کے 1 گھنٹے کی محفل لگا کے اٹھاؤں، مجھے محاسبہ کرنا چاہیے، مجھے جاننا چاہیے کہ اس دوران میں نے کتنے کام کی باتیں کی، کتنی ایسی باتیں تھی جس سے مجھے دنیا کا فائدہ ہوا ہے، کتنی ایسی باتیں تھی جس سے مجھے آخرت کا فائدہ ہوا ہے۔ اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ لغو بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ کے اوپر ایمان ہو، جس کا آخرت کے اوپر ایمان ہو، وہ تو لغو بات کر ہی نہیں سکتا۔ فلیقل خیرا، وہ خیر کی بات کرتا ہے، وہ بھلائی کی بات کرتا ہے، وہ نفع کی بات کرتا ہے۔ اگر ایسی بات وہ نہیں کرتا او لیصمت، تو پھر خاموش رہتا ہے۔ دوسری نشانی اس کی، جس کا اللہ کے اوپر ایمان ہو، جس کا آخرت کے اوپر ایمان ہو۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہے، تو پھر بھلائی کی بات کرو، خیر اور نفع کی بات کرو، ورنہ خاموش رہو۔ اب میں دیکھوں کہ میرے 5 گھنٹے کی محفل کے اندر، 1 گھنٹے کی محفل کے اندر، 3 گھنٹے کی محفل کے اندر میں نے کتنی ایسی باتیں کی ہیں جس نے مجھے دنیا کا فائدہ دیا ہے یا جس نے مجھے آخرت کا فائدہ دیا ہے۔ اور اگر یہ صفت میرے اندر نہیں ہے تو قرآن مجھے ناکام کہہ رہا ہے، اگر یہ صفت میرے اندر ہے تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ اب یہ ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ مجھے بتائیں جی میں کتنا اچھا مومن ہوں، یا آپ میرے سے پوچھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کتنے اچھے مومن ہیں۔ یہ قرآن ایک کسوٹی ہے، پرکھیے خود کو، یہ آیات ہیں، خود کو پرکھیں، میں بھی اپنے آپ کو پرکھوں، آپ بھی اپنے آپ کو پرکھیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نماز میری زندگی کے اندر ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کروں، نہیں ہے تو اس کی فکر کروں۔ میری زندگی کے اندر کتنی لغو باتیں ہیں، زیادہ ہیں تو اس کے اوپر توبہ استغفار کروں اور کوشش کروں کہ اس لغو بات سے اعراض کروں۔ اور دوسرے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان کی ضمانت دے دے، جو چیز 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے اس کی ضمانت دے دے،
تو میں محمد رسول اللہ اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت ملے گی. من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو کے میں ضمانت دے رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جائے گا جنت میں، لیکن تب جب اس کی زبان اس کے قابو میں ہو. وہ کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا انسان. آپ علیہ السلام نے فرمایا کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے. جس من سلم المسلمون من لسانی و یدی، وہ کامل مومن نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے. یہاں پہ بھی زبان کیسے کرے؟ تو لغو بات سے اعراض کرنا کہ بہت بڑی ایک ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے اندر خواص و عام سب ملوث ہیں. عالم ہے، جاہل ہے، خاص ہے، عام ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، سب لگے ہوئے ہیں. اور وقت کا ضیاع ہو رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ. کتنی انٹرٹینمنٹ چاہیے؟ صبح سے لگے ہوئے شام تک نہیں چل رہے. اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو بچے ہیں ہمارے وہ تعلیمی اوقات کے اندر بھی سنجیدہ نہیں ہوتے. وہ بڑوں کو دیکھ دیکھ کے ہر وقت ہنس رہے ہیں، ہر وقت ہنسی آ رہی. بات ہے ہنسنے کی تب بھی، نہیں بات ہے ہنسنے کی تب بھی بس ہنس رہے ہیں. زیادہ ہنسنے سے آپ علیہ السلام نے دل مردہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اپنے اندر جو دوسری صفت پیدا کرنی ہے وہ یہ پیدا کرنی ہے کہ ہمیں لغو باتوں سے اعراض کرنا ہے. اور ہر وہ بات لغو ہے جس کا دنیا کے اندر بھی فائدہ نہیں ہے اور جس کا آخرت کے اندر بھی فائدہ نہیں ہے. اور یہ جو گالیاں ہیں، غیبت ہے اور دوسری چیزیں، یہ تو بےہودہ گفتگو کے اندر آ جاتی ہے. تو بکواس ہوتی ہے، بات تھوڑی ہوتی ہے. اس کو تو بکواس کہا جاتا ہے. آپ نے جو ٹھیٹھ اردو والے ہیں ان کی زبان سے سنا ہوگا کہ گالیاں بک رہا ہے. وہی نہیں کہتے گالی دے رہے ہیں. جو ٹھیٹھ اردو والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گالی بک رہے ہیں. تو بکنا ہوتا ہے نا جی، گالی دینا تو نہیں ہوتا. اس لیے کوشش یہ ہو کہ کسی قسم کی گالی اور یہ باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے، لغو بات سے بھی اعراض کرنا ہے. اور میں نے آپ کو حضرات کو بتایا کہ لغو بات وہ ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، وہ لغو بات ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. لوگ اپنے مال کا لوگ بڑا خیال کرتے ہیں کہ مال سے زکوٰۃ نکلی ہے کہ نہیں نکلی. اور بہت سخت قسم کی وعید اللہ کی طرف سے آئی ہے، بہت سخت قسم. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یہ جو لوگ مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور یہ بات یاد رکھیے، جو ان آیات کے اندر یہ دو آیات پڑھی ہیں ان کے اندر فرضی زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے. اس زکوٰۃ سے مراد صدقہ ہے، نفلی صدقہ جو ہوتا ہے. مطلب اتنے ٹائٹ ہیں کہ نفلی صدقہ بھی نہیں کرتے بیچارے. مال و دولت کی محبت اتنی زیادہ ہے اور جتنا مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی محبت اتنی کم ہوتی ہے. تو رواج یہ بھی ہو گیا، بائیں جانب جیب ہوتی ہے نا، اس میں پیسے وہاں پہ رکھتے ہیں. محبت اتنی زیادہ ہے کہ دل کے قریب رہیں، کہ دور ہوئے تو دل بند ہی نہ ہو جائے. دل کے قریب جیب کے اندر سائڈوں سے کوئی کاٹ لیتا ہے، بہانا سائڈوں سے کوئی کاٹ لیتے جی ذرا ادھر رکھتے ہیں. اور ادھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے پاس رکھتے ہیں تاکہ ڈائریکٹ کنیکشن رہے پیسوں کو اور دل کا. تو یہ عام صدقے کے حوالے سے گفتگو ہے. اور قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. اللہ رب العزت اس دولت کو، اس پیسے کو، اس روپے کو آگ کے اندر دہکائیں گے اور پھر اسی سے مومنوں کو داغا جائے گا جو خرچ نہیں کر رہے تھے. لوگوں کو داغا جائے گا، اس کی پیشانیوں پہ داغا جائے گا، چہروں پہ داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ جو تمہیں عذاب مل رہا ہے نا ان پیسوں اور روپوں کی بدولت، یہ وہی ہے جو تم جمع کر کے رکھتے رہے.
اور خرچ اللہ کی راہ میں نہیں کرتے تھے، جن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے. جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں نا جی. روپے پیسے کے لیے کیا ہوتا ہے، قتل ہو جاتے ہیں تو جان سے زیادہ عزیز ہوئے. اپنی صحت کی فکر نہیں ہے لیکن پیسہ کما رہے ہیں، آرام کی فکر نہیں ہے لیکن پیسہ کما رہے ہیں، تو صحت سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اس پیسے کو. ہاں ما کنتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اب یہ مزہ چکھو تم. دنیا میں محبت کی سے، اب یہ تمہارے لیے عذاب بنا ہوا ہے، مزہ چکھو تم. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب ہر طرف فتنے پھیل گئے اور منکرین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یہ کہا کہ ہم اب، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو ریاست کا ذمہ دار بندہ ہوتا تھا زکوٰۃ اس کو دی جاتی تھی، ریاست کو زکوٰۃ دیتے تھے، کیونکہ ریاست اس وقت امانت دار ہوا کرتی تھی. حکومت کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، امانت دار حکومت تھی، خلافت کا دور تھا. انہوں نے کہا جی ہم اس طرح زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم اپنے طور پہ دیں گے، اگر دینی ہوگی تو. زکوٰۃ دینے سے اس حساب سے انکار کر دیا. بعض لوگوں نے کہا کہ مکمل انکار کر دیا، بعض حضرات کہتے ہیں جی حکومتی سطح پہ جو زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اس سے انکار کیا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، ان کے ساتھ قتال کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس نہج کے اوپر امت کو چھوڑ کے گئے ہیں اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اسی حساب سے امت کو چلاؤں گا. اور کل اگر اللہ کے نبی نے میرے سے پوچھ لیا، حضرت عمر نے بڑا سمجھایا کہ اس وقت بہت سارے فتنے اٹھ چکے ہیں، ان کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، ان کو تھوڑا سا چھوڑ دیں، پہلے ہی سے نمٹ لیں، بعد میں دیکھ لیں. کہا نہیں، کل اگر اللہ کے نبی نے میرے سے یہ پوچھ لیا کہ میں اپنی اتنی تکالیف کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود، سب کچھ قربان کرنے کے باوجود میں اپنی امت کو اس نہج پہ چھوڑ کے گیا تھا، اور تم اس سے پیچھے لے اپنی سہولت کے لیے، اپنے آرام کے لیے، تمہیں اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گی؟ اور یہی جملے ہمارے لیے لمحہ فکریاں ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی جب یہ کہیں گے کہ میں تو مرتے مرتے بھی الصلاۃ کہہ کے گیا تھا، تو مجھے بتاؤ کہ تم نے نماز کا کیا حل کیا. میں تو یہ بتا کے گیا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بتاؤ تم نے نماز کا کیا حشر کیا. یہ ہمارے لیے بھی ہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، جہاد کروں گا ان کے ساتھ، ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو اپنے مالوں سے زکوٰۃ کا نکالنا یہ ایک اچھا قدم ہے. اس سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، مال کی جو گندگی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، صاف مال آ جاتا ہے. اور اگر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے 1 روپیہ بھی اصل مال کے ساتھ مل گیا تو سارا مال برباد ہو گیا. ہمارے یہاں اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، کب زکوٰۃ دینی ہے، کتنے پہ دینی ہے، کیا کرنا ہے، بس کچھ پیسے نکال دیجیے زکوٰۃ ہوگی. کوئی پتہ نہیں کب پہلے کب دی تھی، اب کب دینی ہے، زکوٰۃ واجب اور فرض کب ہوئی تھی، کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے نا وہ دنیاوی تاریخوں کے حساب سے نہیں دی جاتی، جنوری فروری مارچ اپریل اس حساب سے نہیں ہوتی، وہ دینی مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے، محرم صفر ربیع الاول کے حساب سے. تو اس لیے اگر کوئی انسان زکوٰۃ اس حساب سے دیتا ہے، جنوری فروری مارچ اپریل یہ والا جو مہینے اس حساب سے دیتا ہے، تو وہ ہر سال 10 دن کا فرق پڑتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پورے سال کا فرق پڑ جاتا ہے اور زکوٰۃ اس کی ادائی نہیں ہوئی ہوتی. تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ جو محرم صفر ربیع الاول یہ والے جو مہینے ہیں جس کو ہم اسلامی مہینے اس میں کہتے ہیں، اس حساب سے دی جاتی ہے. تو بہرحال کچھ گفتگو ان آیات کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انشاءاللہ ہمارا جو مرکز اور محور ہوگا وہ یہ آیت ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اس تک پہنچنے کے لیے پچھلی آیات میں کچھ نہ کچھ تفصیل ضروری تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ مزید گفتگو بھی سنتے ہیں.